اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 248 248۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیا نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہت کی ہے ان یہ کہ یاتیاکم وہ آئے گا تمہارے پاس تابوت صندوق فیہ اس میں سکینہ تسکین ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور باقی ماندہ مما اس میں سے جسے طرح کا چھوڑا آل موسیٰ آل موسیٰ نے و آل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھا کر لائیں گے اسے الملائکہ فرشتے ان بے شک فی ذالکہ اس میں لآیا یقینا نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین سب مومن۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا لیکن بنی اسرائیل نے اس کی بادشاہت سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے نبی یعنی حضرت سموئیل نے ان سے یہ کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے نبی حضرت سموئیل نے ان کو سمجھایا اور سمجھاتے ہوئے کہا ان آیات ملکہ کہ طالوت کی حکومت کی پہلی برکت اور پہلی نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جو طویل عرصے سے تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے تبرکات محفوظ تھے، اور یہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہخانے میں رکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنی لڑائیوں میں آگے آگے رکھتے اور اسے دیکھ کر حوصلہ اور ہمت محسوس کرتے تھے۔ تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا، اس میں وہ الواح بھی تھیں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دی گئی تھی جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، اور اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اسی طرح تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ مگر اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکست دی تو وہ یعنی ان کے دشمن ان سے وہ تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، اور پوری قوم نے اس عظیم سہانے پر بہت ماتم بھی کیا تھا اور اس سے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے تھے۔ پھر اب جب ان کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا تو انہیں یہ بھی بتایا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کیے جانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ تمہاری تسکین کا سامان یعنی تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا تھا وہ اس کے عہد حکومت میں تمہیں واپس مل جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل کے دشمن ان سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے تو وہ گویا ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا، وہ اسے جہاں بھی رکھتے تھے وہاں پہ طاعون اور دوسری وبائیں پھوٹ پڑتی تھیں، اور طاعون کی وبا سے ان کے تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے۔ تو انہوں نے اسے منحوس سمجھ کر ایک رات بیل گاڑی پہ رکھا اور بیلوں کا رخ بنی اسرائیل کی طرف کر دیا، اور اس طرح بیل چلتے چلتے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے، اور ظاہر ہے یہ معاملہ فرشتوں کی رہنمائی سے ہوا۔ اس طرح وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچ گیا جو برسوں پہلے ان سے چھن چکا تھا۔ پھر فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو تابوت سکینہ کے بنی اسرائیل کی جانب واپسی میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے طالوت کی بادشاہت کی نشانی تھی۔ فرمایا اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ بھی ہے جو
آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ طالوت کی اطاعت کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ طالوت تمہارے لیے اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا گیا، لہٰذا طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنا اصل میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اس طرح پھر بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور اس کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔